الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ پاک نے ہمیں رمضان کے مہینے تک اللہ نے پہنچا دیا۔ رمضان کا ملنا مبارک ہے، لیکن وہ مبارک ہمیں خود کچھ کر کے بنانا پڑے گا۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان آیا اور چلا گیا، ہم ایسے ہی رہ گئے ہیں، بلکہ رمضان ہم سے جاتے ہوئے، ہم سے الگ ہوتے ہوئے کچھ ہمیں ملنا چاہیے۔ رمضان کچھ دے کے جائے ہم سے۔ سلف صالحین جو ہمارا کابرین ہیں، صحابہ کرام، تابعین تبع تابعین اور ان کے بعد آنے والے نیک لوگوں کی عادت یہ تھی کہ 6 مہینے تک رمضان کے لیے دعا کرتے تھے، اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ اور رمضان مل گیا ہے تو اس کو اعمال سے مزین کرتے تھے، راتوں کو قیام میں، دن کو روزے میں، قرآن کی تلاوت کے اندر، صدقہ خیرات کے اندر استعمال کرتے۔ اور جب رمضان ختم ہو گیا تو 6 مہینے تک گزرے ہوئے رمضان کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے۔ آج ہمیں اتنا احساس نہیں ہے رمضان کے ساتھ۔ رمضان اللہ کا بہت بڑا مہمان ہے، ہمیں کچھ نوازنے کے لیے آیا ہے، ہماری مغفرت کے لیے، ہماری عتق من النار، جہنم سے آزادی کے لیے، اور اللہ کی رحمتوں کو بارش کی طرح برسنے کے لیے ہمارے پاس آیا ہے۔ رمضان صرف روزے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ رمضان شہر صبر کا مہینہ ہے، مواسات، فقیر اور مسکین، نادان لوگوں کے پریشانیوں کا احساس لینے کا مہینہ ہے، صدقہ خیرات کا مہینہ ہے، تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ صرف روزہ اور رات کے قیام نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، وہ ہر وقت حدیث پڑھانے والے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ آتا تو اپنے حدیث پڑھانے کی چھوڑ دیتے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں لگ جاتے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رمضان ہوا شہر القرآن، قرآن تلاوت القرآن کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، اور اطعام الطعام اور کھانے کا مہینہ ہے، فقیر اور مسکینوں کو روزہ رکھنے کے لیے، روزہ کھولنے کے لیے مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ آیا ہے، ہم اس کا اعمال سے مزین کریں، قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس کو مزین کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز میں بھی قرآن پڑھتے تھے تراویح کے اندر، اور اس کے علاوہ جبریل امین ہر روز آتے تھے رات میں، یہ ان کو قرآن سناتے، وہ ان کو قرآن سناتے۔ یہ روز پورے رمضان کا مہینہ کا عمل ہوتا تھا۔ باقی ایام کے اندر روزانہ نہیں آتے تھے جبریل علیہ السلام، لیکن رمضان میں یہ ہوتا تھا۔ اس لیے رمضان کے اندر ہمارا زیادہ قرآن کی تلاوت ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کم از کم 2 قرآن ختم کرنا چاہیے، رمضان کا حق ہے یہ قرآن کا۔ رمضان کے اندر 2 قرآن، ابھی سے شیڈیول بنائے، ٹائم نکالے، اپنے کاروبار کے آگے پیچھے کرے، ٹائم نکال کے دن میں، رات میں کم از کم 2 سپارے پڑھے۔ 2 سپارے پڑھنے کے لیے تقریباً 40 منٹ، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگے گا۔ رمضان کا مہینہ تلاوت القرآن کا مہینہ ہے، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو فارغ کریں، روزانہ 2 سپارے پڑھے تو 2 قرآن ہم ختم کر سکتے ہیں۔ یہ تو کم از کم کی بات ہے، بلکہ جو صحابہ کی عادت تھی، راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمیم الداری اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو امام بنا دیے تھے تراویح پڑھانے کے لیے۔ وہ ایک رکعت کے اندر 200 آیتیں پڑھتے تھے، ایک رکعت کے اندر 200 آیتیں، 1 سپارے سے بھی زیادہ ایک رکعت کے اندر، یہاں تک کہ لوگ اپنے اعصاب پر کھڑے ہونے لگتے تھے، اتنے دیر وہ کھڑے ہوتے تھے ایک رکعت کے اندر۔ نماز سے فارغ ہو کے جاتے تو سحری کا وقت ہو جاتا تھا، فجر کے تھوڑا پہلے وقت میں جاتے تھے، اتنا قرآن کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ آج ہم تراویح پڑھتے کم، اگر پڑھتے بھی ہیں جہاں قرآن نہیں پڑھتے ادھر جاتے ہیں، آدھے گھنٹے کے اندر فارغ ہو کے واپس آ جائے۔
یا اگر پڑھتے تو پھر بیٹھے رہتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، جب امام رکوع میں جانے لگتے پھر جا کے ہم مل جاتے ہیں۔ یہ قرآن کا حق نہیں ہے، یہ تو مذاق ہیں۔ قرآن کھڑے ہو کے سنے امام کے پیچھے، پھر پڑھے، اور خود ہم اپنے گھر پہ جا کے بھی پڑھے، نماز میں نہیں، اکیلا قرآن 1 سپارے 2 سپارے روزانہ پڑھے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ پھر آگے اللہ پاک فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ شہر رمضان کا جو مہینہ ہے اس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اس کے اندر حق کیا ہے باطل کیا ہے اس کی سب کی تمیز اس کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے قرآن بھی سیکھنا ہے۔ جہاں قرآن کی تعلیم ہو، اس کی معانی کی تفسیر ہو، ادھر ہم جا کے بیٹھ کے سنیں۔ جہاں ہم انتظام نہیں ہے، جہاں موقع نہیں مل رہا ہے، اس موقع پر ہم تفسیر قرآن، ترجمۃ القرآن ہے اردو کے اندر، دوسرے ہمارے زبانوں میں، اس کو سیکھیں۔ جہاں سمجھ میں نہ آئے تو علماء اکرام سے رجوع کریں۔ قرآن کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے پوری کوشش کریں۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور جب رمضان گزر جائے اس کے بعد ہمارے اندر یہ سارے صفات برقرار رہنا چاہیے۔ اور آگے اللہ پاک فرماتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، آپ میں سے پھر جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے، روزہ فرض۔ اسی آیت کے اندر اللہ نے رمضان کے روزے کے فرض قرار دیا۔ پہلا جو آیت ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس کے اندر اللہ نے رمضان کا مہینہ روزہ رکھنا فرض قرار دیا، لیکن اس کے اندر رخصت اللہ نے دیا، جو چاہے روزہ رکھ سکتا ہے چاہے چھوڑ سکتا ہے، لیکن روزہ رکھنا بہتر تھا۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو حتماً ہر انسان پر، ہر بالغ پر، عورتوں پر، مردوں پر روزہ فرض ہو گیا۔ اس کے اندر پھر یہ رخصت صرف دی گئی وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا وَعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو بیمار ہو یا سفر میں ہو اس کے لیے اگلے اس دن چھوڑ کے اگلے دن روزہ رکھ سکتا ہے، جب سفر سے، بیماری سے وہ صحت یاب ہو جائے تو رمضان کے مہینے کے بعد وہ اس کو قضا کرے گا۔